میں ذرا اطہر کاظمی صاحب آپ چاہوں گا آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ایک سیاست جس میں جمود کا شکار ہے، پارلیمان کی وقت کوئی نہیں ہے یا پارلیمان کے جو حالات ہیں، ابھی کلاسر صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا، مجھے بتائیں جو ایکچول مسئلہ ہے، جو ایک ایشو ہے، وہ ریزالو بات چیت سے ہوگا یا اس طریقے سے ہوگا جیسے اب کیا جا رہا ہے؟ اس کی میں ایک ریفلیکشن آپ کو اس لیے دے دیتا ہوں. اب یہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، فضل الہی صاحب ایم پی اے ہیں، نیچرلی تحریک انصاف سے ہیں، انہوں نے جو بات آج کی ہے یہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ شاید فرسٹریشن بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور کیا پتہ نہیں اس کی ایکچول یہ ایسے سامنے آتا ہے یا نہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں. عمران خان کی رہائی کی چابی خیبر پختونخوا میں ہے. اگر ہم 4 ریجن ہیں، پشاور ریجن میں توربینہ ڈیم، مورتھل ڈیم بند کر دیں، ملکانڈ ہزارہ ڈیم بند کر دیں اور کارا کوزستان میں ہم گیس بند کر دیں نا، تو آپ یقین کریں 2 منٹ میں یہ خان صاحب کو رہا کر دیں گے. اور ایسا نہ کریں، ہمیں اس پر مجبور نہ کریں. اچھا اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ایم پی اے صاحب فرما رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج تک یہ بات جا سکتی ہے یا کوئی گنجائش ہے، کنسیڈرنگ جو حالات ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے حال میں ہم سب اس کو ہزاروں دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ فرسٹریشن ایک نیکسٹ لیول پر جا چکی ہے، تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی بھی بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا یا ایک فائنل کال یا فائنل اسالٹ ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اچھا، اس میں منیب صاحب مسئلہ یہ کہ کوئی بھی آپ کا نظام ہو، چاہے چائنا کے طرز کا نظام ہو، مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں جو نظام ہے اس طرح کے نظام ہو، یا ڈیموکریسی ہو، وہ آپ کو ٹوٹیلٹی میں لگانا پڑتا ہے، لاگو کرنا پڑتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں چلتا. یہ جو ساری بحث ہے، جس طرح وہ ایم پی اے صاحب کی بات آپ نے سنائی، ابھی جو کلاسرا صاحب فرما رہے تھے بالکل درست فرما رہے تھے. لگتا ہے ایسے ہے کہ پارلیمنٹ بے وقت ہوئی. یہ کیوں بے وقت ہوئی ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اوپر کے سامنے آ رہی ہیں؟ یہ ساری علامات ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے؟ آپ اسلام آباد کی آپ مثال لے لیں، اسلام آباد میں کتنے درخت کاٹے گئے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کلاسرا صاحب، میں نے اپنے بلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جتنا پین انہوں نے لیا اور جتنا اس مسئلے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد پھر دیکھا دیکھی میں بھی، دیگر صحافیوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ ہماری آنے والی جنریشنز کا مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر بھی ایک چیز بار بار آئی کہ جناب ایک افسر ہے یا ایک وزیر ہیں، وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں. ماضی کے اندر تو دیکھیں نا، ایک سیشن جج کی عدالت فیصلہ دے دیتی تھی کہ آپ درخت نہیں کاٹیں گے. اس دفعہ عدلیہ زیر بحث ہی نہیں آئی. اس ساری بحث کے اندر سوموٹو تو چھوڑ دیں، کوئی لے کے کوئی پٹیشن لے کے بھی نہیں گیا. ابھی کوئی ایک آدھی کوئی ابھی میرے خیال میں کچھ ہوا ہے جب سارے درخت کٹ گئے ہیں، تو اس پوری بحث کے دوران کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیا کہ کیا ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کیا ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ جب نظام ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا اور جب نظام ومز کے اوپر چلایا جاتا ہے، خواہشات کے اوپر چلایا جاتا ہے، تو اس میں نہ کسی کے جمہوری رائٹس محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہی اس میں درخت محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہی اس میں پولیٹیکل ورکر محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر سینٹی محفوظ رہتی ہے. پھر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک صوبے کے اندر بندہ اٹھ کے کہے گا کہ ہم اس کی گیس بند کر دیں گے، ہم اس کی روڈ بند کر دیں گے. یہ بحث ہونا ٹو بی آنےسٹ کسی بھی ایک اچھی ریاست کے اندر کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے جو نقوی صاحب نے شروع میں بات کی، میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو نیچے نہیں دکھانا، یہ ریاست کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کا جو مسئلہ ہے وہ کسی دواخانے سے حل نہیں ہونا. وہ جو آئین اور قانون کی کتاب ہے اس کی عملداری ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کافی بہتر ہوں گی. بٹ اب ایک بات یہ حیدر نقوی صاحب ذرا اس پہ بتائیے گا، اب جو جتنے اب کاسر صاحب نے تو ایک بڑا کور ایشو جو اب انہوں نے بتایا، پارلیمان بے وقت ہے یا وہ بالکل وہ فنکشن نہیں کر رہی ہے. اطہر کاظمی صاحب نے ریفلیکٹ کیا، یہ اگر یہ تمام جو علائشیں ہیں سسٹم کے اندر موجود کسی بھی سطح پر، یہ اگر مجھے آپ کو کلاسر صاحب اطہر کاظمی صاحب کو نظر آ رہی ہیں، جو پاکستان میں طاقتور طبقہ ہے، حکومت ہے اور اس نظام کے اندر جو لوگ ہیں، کیا ان کو یہ پرابلم نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کے نزدیک ملک بالکل درست چل رہا ہے، یہ تمام مسائل نہیں ہیں؟ یا یہ بات ہے کہ بھئی ملک جو ایسے آپ نے پہلے کہا ملک تو پہلے بھی ایسے ہی چل رہا تھا تو اب زیادہ شور ہے؟ دیکھیں، ہائیبرڈ نظام کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو ہائیبرڈ نظام کو ڈرائیو کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ سے کیا جا رہا ہے نا. تو پارلیمنٹ میں چلیں، آپ حکومت پہ تو آپ الزام لگا سکتے ہیں، حکومتی ارکان پہ کہ جی وہ بالکل توجہ نہیں دے رہے، وہ امور مملکت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کو کس نے روکا ہے؟ اپوزیشن کو، پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے سے کس نے روکا ہے؟ کتنے ابھی روف کلاسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ارکان پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اپنی زندگی ساری داؤ پہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے. تو وہ ان ارکان پارلیمنٹ کو اپوزیشن کے کس نے پارلیمنٹ میں آنے سے روکا ہے، طاقتور کرنے سے روکا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں حالات کو بہتر کرنے کی تو پارلیمنٹ سے بڑا تو آپ کے پاس فورم کوئی ہو ہی نہیں سکتا حالات کو بہتر کرنے کا. جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور فورم کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اگر پارلیمنٹ کو طاقتور کرتے ہیں تو ہائبرڈ نظام خود بخود کمزور ہوتا ہے. آپ اچھا بٹ مسئلہ یہ ہے یہاں، میں اطہر بھائی آپ سے ذرا اس معاملے میں جاؤں گا، پہلے آپ بتائیے گا یہ جو جس فاصلے کی حیدر نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، پرابلم یہاں یہ ہے کہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہے کہ جی اپوزیشن کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ شاید آج لڑائی اس بات کی ہے کہ اختیار کی ہے. لیکن کیا آج ہی کی یہ لڑائی ہے، یہ جو اختیار کی لڑائی ہے کہ جی اختیار نہیں ہے حکومت کے پاس؟ میں نے تو پچھلے جتنے کچھ چیزیں جو کبھی بدلتی نہیں ہیں، یعنی آپ جو وزیر اعظم حلف لیتا ہے اس کی پہلی سپیچ میں ہوتا ہے کہ ملک بڑے برے حالات سے گزر رہا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہر وزیر اعظم ہمارے ملک میں یہی کہتا رہا ہے ماضی میں کہ جب حکومت چلی جاتی ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا یا میرے اختیار میں مداخلت ہوئی ہے. تو پھر کیا تبدیل ہوا ہے اور آج ہم اس پہ اتنا احتجاج کیوں ہے، آج اتنا شور کیوں ہے؟ اور اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے تو آپ پوچھ لیجئے جو آج حکومت میں ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ بھئی نہیں، اس ملک میں کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور یہ مینیج کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس لیول پہ اور کس حد تک ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی، بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ کے کردار کی بات کرتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع یاد ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری دور ہو لیکن سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہ ہو؟ آپ نے آج تک کبھی ایسا دیکھا؟ اور ایون کہ جو جنرل مشرف کے دور میں اسمبلی تھی اس میں بھی ایک اپوزیشن لیڈر تھا. تو ہر دور میں چاہے کیسی بھی اسمبلی ہو ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. اس دفعہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کروانا ہی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ پھر لوگ جو ہائیبرڈ نظام پہ بات کرتے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں اس طرح نہیں تھی. آپ کی پوری عدلیہ کی جو اس کی حیت تھی اس کو پورا تبدیل کر کے آپ نے رکھ دیا. باقی جتنے بھی ایشوز ہیں میری نظر میں وہ سب علامات ہیں. اصل ایشو وہ ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری، جو بھی نظام ہو، جو بھی سسٹم ہو، جب وہ ٹوٹیلٹی میں آپ لے کے چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. ادروائز پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے یہ مسئلہ ہی کھڑا کرتا ہے. بٹ کلاسر صاحب، یہ جو ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، یہ بڑی بات، اس میں بڑا وزن ہے اس آرگومنٹ میں کہ اگر آئین اور قانون پر عمل ہو تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن کلاسر صاحب یہ بات آپ کا تجربہ غالباً ہم سب سے زیادہ ہے، یہ ڈیبیٹ تو بڑی پرانی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہو رہی. اب آج آپ یہاں دیکھ لیجئے، آج بھی یہی لڑائی ہے اور آج بھی یہی بات ہو رہی ہے. کیا واقعی صرف یہی مسئلہ ہے یا حکومت یا ریاست تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایک ہارڈ سٹیٹ بن رہے ہیں، بہت سخت ریاست، ہم نے بھارت کو دھول چٹا دی، ڈپلومیٹکلی ہم نے بڑا کچھ گین کیا ہے اور اب بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر، جو جیسے ایک جی ایچ کیو پنڈی میں ایک جے ایچ کیو بن گیا تھا سپریم کورٹ جوڈیشل ہیڈ کوارٹرز، اس کی حیت تبدیل کر دی گئی، ایک پیرلل سسٹم کھڑا کر دیا گیا آئینی عدالت کی صورت میں، اور بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اس سے ختم ہو جائے سیاست پاکستان کی عدلیہ کے اندر. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، از اٹ گڈ جو ہوا ہے پاکستان کے لیے اوور آل، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک ابھی بھی ہم مسئلہ جو کا تو ہی ہے؟ آپ نے بھی بات کی کہ ریاست پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں، مزید بنائی جائے گی. کیا یہ اس جنرل ایوب خان سے زیادہ ہارڈ سٹیٹ بنا لیں گے؟ جب ایوب خان صاحب یہ 69 میں وہ ہٹے تھے یا ہٹائے گئے تھے تو 2 سال بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بڑی آپ نے ہارڈ سٹیٹ بنا لی تھی، تو پھر ہارڈ سٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟